میں اپنے فاضل مقرر جن کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمن۔ میری مراد ہر دل عزیز میرے فاضل بھائی، میرے بڑے بھائی جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر نیپال کے موقر اور محترم استاذ اور اس کے ماہنامہ سراج کے معاون مدیر فضیلت الشیخ سعود اختر سلفی حفظہ اللہ ہیں۔ آپ سے میری مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور خطاب کی زحمت دوبارہ فرمائیں۔ فضیلت الشیخ مولانا سعود اختر سلفی حفظہ اللہ، استاذ جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر نیپال، مائک پر۔ ٹھیک ہے، گھوم جائے گا، یہیں سے گھوم جائے گا نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ ہمارے لیے نہایت خوشی کا موقع ہے کہ ہم آج ایک دینی اجلاس میں اکٹھا ہو رہے ہیں، قال اللہ قال الرسول کی باتیں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی تقریب میں اکٹھا ہوئے ہیں کہ ابھی ہمارے کچھ بچوں کے سروں پر دستار باندھی جائے گی اور وہ دستار ہوگی قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی۔ انہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہوگا، انہوں نے قرآن مجید کو زبانی یاد کیا ہوگا، اور آج ان کی فراغت کا دن ہے، ان کے جشن کا دن ہے، ان کے والدین کے لیے نہایت ہی خوشی کا مقام ہے۔ یہ قرآن مجید یہ انسان کو بلندی پر پہنچاتا ہے، یہ قرآن مجید انسان کو سب سے معزز و مکرم بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید ایک چھوٹے سے بچے کو جو قرآن مجید کا حافظ ہو جاتا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہو جاتا ہے، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور جو قرآن پڑھائے۔ اللہ کے یہاں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، اور جو قرآن سینے میں محفوظ کر لے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتے جاؤ، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے جاؤ، اور جس طرح سے تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، آج
तुम जन्नत की सीढ़ियों को चढ़ते जाओ, तुम्हारी आखिरी मंजिल वो होगी जहां कुरान मजीद की आखिरी आयत खत्म होगी। और ये सिर्फ उन तलबा के लिए नहीं, उन हुफ्फाज के लिए नहीं, बल्कि उनके वालिदैन के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम और इकराम रखा है। उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ताज करामत से सरफराज करेगा, उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नती पोशाक पहनाएगा। ये बड़े फख्र व करम की बात है। आज हम अपने बच्चों को, हमें जरूरत है कि हम अपने बच्चों को कुरान के करीब करें, खुद भी कुरान के करीब हो और अपने बच्चों को भी कुरान के करीब करें। मुहतरम सामईन, इससे पहले के खिताब में वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक से बात हुई। हकीकत यह है कि जिनके वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, आप उससे उसकी कदर पूछ लीजिए, उससे उस नेमत का एहसास पूछ लीजिए कि उस नेमत के छीन जाने पर उसको किस कदर एहसास होता है। हर वक्त लम्हा लम्हा वो जब भी कदम उठाता है तो उसको उसके वालिदैन की कमी खल जाती है, उसको उसके बाप की कमी खल जाती है, कभी उसकी माँ की कमी खल जाती है। आप उससे पूछिए जिसके माँ बाप ना हो या इनमें से कोई एक मौत हो गया हो। जरूरत इस बात की है कि हम इस पर तवज्जो दें। हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में कल एक सूबा कर्नाटक की अदालत ने निहायत ही अजीबोगरीब फैसला किया। अदलिया पर हमारा एतमाद है। अदलिया को हम इस बात ये समझते हैं कि यहां से जो फैसले सादिर किए जाते हैं निहायत ही सोच और समझ करके सादिर किए जाते हैं, लेकिन तीन रुकनी बेंच ने जो फैसला किया वो न सिर्फ कि चौंकाने वाला है बल्कि उनकी अक्लों पर मातम करने वाला है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में हिजाब की कोई जरूरत नहीं, या इस्लाम में हिजाब वाजिब नहीं, फर्ज नहीं। निहायत ही अजीब-ओ-गरीब मामला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया है, हिजाब पे रहने का हुक्म दिया है, घरों में इस्तिक़रार का हुक्म दिया है। उन्हें कहा कि तुम घरों में ठहरी रहो, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। तुम घरों में इस्तिक़रार पकड़ो, तुम घरों में ठहरी रहो और जमाने जाहिलियत की तरह से बनाओ सिंगार करके तुम घरों से बाहर ना निकलो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाबंदी लगा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें फाउंडेशन कर दिया कि वो अपने आप को घरों में महसूर रखें और बगैर किसी जरूरत और शरई जरूरत के बगैर वो बाहर ना निकले। अगर नागुज़ीर जरूरत हो, निकलना जरूरी हो जाए तो जिन आदाब का पासो लिहाज रखना इस्लाम में जरूरी करार दिया गया है, उन आदाब का पासो लिहाज रखते हुए वो बाहर निकल सकती है। लेकिन उनका असल मैदान घर है, वो घर में रहें, उन्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, बरहुना होकर के घूमने की जरूरत नहीं है, बाजारों और गलियों में जाने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग की जिम्मेदारी मर्दों पे है। और रिजालु कव्वामून अलन निसा
مرد یا عورتوں پر نگہبان بنائے گئے ہیں، مرد یا عورتوں پر نگراں بنائے گئے ہیں۔ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مارکیٹنگ کر کے اپنی بیویوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی، سارے لوگوں کی ضروریات کی تکمیل وہ مرد حضرات کر دیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ تم گھروں میں ٹھہری رہو، بلا وجہ باہر نہ نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کی طرح سے بناؤ سنگار کر کے، مٹک مٹک کر کے، اور بلا وجہ ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلو۔ ہاں، قرآن مجید میں کچھ ایسی عورتوں کو جو نہایت بوڑھی ہو گئی ہیں، جنہیں نکاح کی ضرورت نہیں ہے، نکاح کی خواہشوں نہیں رکھتی ہیں، انہیں کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، وہ خواہش کی تکمیل نہیں کرنا چاہتی ہے، ان کی خواہش اب دب چکی ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهُنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرَّجَاتٍ بَصِيرَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، جو نکاح کا ارادہ نہیں رکھتی ہے، نکاح کی خواہش اب ان کی نہیں رہ گئی ہے، ایسی عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنے کپڑوں کو اتار دے، یعنی اپنے برقعے کو اتار دے، اپنے حجاب کو اتار دے، لیکن شرط لگا دی کہ وہ اپنی زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہو۔ اگر وہ بوڑھی عورتیں بھی اپنی زینت کا اظہار کرنے والی ہو تو پھر ان کے لیے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ بوڑھی عورتیں جو اپنی زینت کا اظہار نہیں کرتی ہیں، نکاح کی خواہش ان کی دب چکی ہے، نکاح کا ارادہ نہیں رکھتی ہے، تو ایسی عورتیں بھی اگر پردہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر اور اچھا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، بات تو بڑی نکل جاتی ہے، وہاں چلی جاتی ہے۔ آج آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیے، یہی ککرہوا چلے جائیے، نوہانے چلے جائیے، نوگڑھ چلے جائیے، ہمارے یہاں جھنڈے نگر اور پہلی میں چلے جائیے، آپ کو غیر مسلمین سے زیادہ یہ نقاب والی عورتیں مل جائیں گی جو ٹھٹھا کرتے ہوئے، اٹکیلیاں کرتے ہوئے، مستیاں کرتے ہوئے، دکاندار سے باتیں کرتے ہوئے خرید و فروخت کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت سراپا پردہ ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت باہر نکالنے کی چیز نہیں ہے۔ جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، اور وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور اس عورت پر جو اپنے گھر میں ہوتی ہے اس پر اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، جو اپنے گھر کے گوشے میں بیٹھی رہتی ہے، جو اپنے گھر میں استقرار پکڑتی ہے۔ ایسی عورت پر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلنا قولا معروفا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی کی بیویوں، آپ عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو،
آپ کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. آپ کو نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں میں استقرار پکڑنا ہے، اور آپ ایسے لہجے میں گفتگو نہ کریں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے، جو اس بات پر بہت جلد خوش ہو جانے والے ہیں کہ اگر ہم اس پر چکر چلائیں، اس پر ڈورے ڈالیں تو یہ ہمارے دام میں پھنس سکتی ہے، ہمارے جال میں آ سکتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان سے گفتگو ایسے انداز میں کیجئے، نرم لہجہ نہ ہو، درست لہجہ ہو، سخت لہجہ ہو، لیکن لاٹھی مارنے والا بھی نہ ہو. ایسے انداز میں آپ ان کو جواب دیجئے کہ انہیں ان کے دل میں اس بات کا احساس نہ ہو کہ اگر ہم ان پر ڈورے ڈالیں، ان پر چکر چلائیں تو یہ ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہاں مخاطب تو نبی کی بیویوں کو کیا گیا ہے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کو کیا گیا ہے، لیکن سارے صحابیات اور ساری عورتوں کو اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ آپ عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، بے حیا عورت نہیں ہو، آپ باحیا ہو. آپ کی عفت و عصمت کی اہمیت ہے، آپ کی عفت نہایت ہی، آپ کی پاکبازی اور پاک دامنی کی قیمت ہے. آپ اپنی پاک دامنی آپ اپنے دامن کی حفاظت کریں، اپنے آپ کی اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کر لیں. اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی کی بیویوں، اے ازواج مطہرات، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور مومنوں کی تمام مومن مردوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یعنی تمام مومنہ عورتوں سے آپ کہہ دیجئے، اللہ کا فرمان نہ سنا دیجئے کہ وہ اپنے گریبانوں پر اپنے دوپٹوں کو ڈالے رکھیں. اس سے ان کی بہت جلد پہچان ہو جائے گی کہ شریف زادیاں جا رہی ہیں، یہ اللہ والیاں جا رہی ہیں، یہ شریف زادیاں ہیں، یہ حجاب میں ہیں، ان کو مت چھوڑو. ایک چیز کھلی رہتی ہے، مٹھائی گلاب جامن آپ رکھ دیجئے، ایک بند کر کے رکھ دیجئے اور ایک کھول کر کے رکھ دیجئے. بتائیے مکھیاں کس پر بیٹھیں گی؟ جو کھلا ہوا ڈبہ ہے اس پر مکھیاں بھنبھناتی رہیں گی، اور جو بند ہے اس پر مکھیاں نہیں بیٹھیں گی. اس لیے مسلمانوں، یہ اپنی عورتوں کو اگر ہم حصار میں رکھیں، اپنی بچیوں کو اگر ہم پردے میں رکھیں، حجاب میں رکھیں، تو ان پر حملے نہیں ہوں گے، ان کی عصمت دریا نہیں ہوں گی، ان کی عزت و عصمت کو تار تار نہیں کیا جائے گا، ان کی عصمت کو نہیں لوٹا جائے گا. اور اللہ رب العالمین ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں،
قسم قسم کے لوگ آتے ہیں، اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں. آپ اپنی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ پردہ کر لیا کریں. اس موقع پر اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی منشا کے مطابق یہ آیت کریمہ نازل فرما دی. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم ان سے سوال کرو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب کوئی ان سے کوئی سامان دریافت کرے، مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آڑ سے، پردے سے، اور یہ یعنی پردے سے، ان سے پردے کے واسطے سے، آڑ سے، حجاب کے ذریعے سے ان سے کوئی سامان، کسی سامان کا سوال کرے، کوئی سامان ان سے طلب کرے تو پردے کے آڑ سے کرے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہہ دو اے مومنوں تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اپنی نگاہوں کو پست رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے نہایت پاکیزگی کا باعث ہوگا. اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. کہہ دو مومنہ عورتوں سے، اے نبی آپ ان مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے. آج زیب و زینت کا اظہار ہم بازاروں میں بھی دیکھتے ہیں، مساجد میں بھی دیکھتے ہیں، عیدگاہ میں بھی دیکھتے ہیں، جلسہ گاہ میں بھی دیکھتے ہیں. زیب و زینت یہ عورتوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے ہے کہ شوہروں کے لیے زیب و زینت کیا کرے. لیکن آج معاملہ الٹا ہو چکا ہے. شادی بیاہ میں جانا ہے، کسی پارٹی میں جانا ہے، کسی تقریب میں جانا ہے، عیدگاہ میں جانا ہے، جلسہ گاہ میں جانا ہے، خوب بن ٹھن کر گھر سے نکلیں گی، کریم پاؤڈر لگا کر کے اور ایسی چیزوں کا استعمال کر کے کہ جس کی موجودگی میں وضو بھی نہیں ہو سکتا ہے، ان کی نماز بھی نہیں ہو سکتی ہے اگر وہ پڑھتی ہو تو. اور خوشبو اس میں ایسی ہوتی ہے کہ جس سے لوگ لذت محسوس کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت جو جا رہی ہے یہ خوشبو لگائے ہوئے ہے، اس کا خوشبو بہت شاندار ہے، بہت زوردار ہے. اور جس بیچارے کے لیے زیب و زینت کیا جانا چاہیے، جس شوہر کے لیے جس کپڑے میں باورچی خانے میں ہوں گی، جس کپڑے میں وہ اپنے کام انجام دیں گی، اسی کپڑے میں اس کے ساتھ لیٹ بھی جائیں گی. نہایت الٹا معاملہ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی عورتوں کے لیے جو خوشبو لگا کر کے بازاروں میں نکلتی ہیں، جو خوشبو لگا کر کے دوسروں کو لباتی ہیں، ایسی عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایما امرات استعطرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحها فهي زانیۃ، کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے اور کسی ایسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے کہ وہ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہو سکے، وہ اس کی خوشبو سے مست ہو سکے، تو ایسی عورت زانیہ ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا. ایک تو وہ جن کے ہاتھوں میں گائے کے دموں کی طرح سے کوہان ہوں گے اور اس سے لوگوں کو مارتے اور ہانکتے رہیں گے. دوسرے وہ جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی لیکن اس کے باوجود ننگی ہوں گی. مٹک مٹک کر چلنے والی ہوں گی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کئی صفات کا ذکر کیا کہ ان کے سر کے بال جو ہے اونٹ کے کوہان کے مانند ہوں گے. تو ایسی عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا ہے. آج ہم اپنے گھر کا جائزہ لے لیں, اپنے گھر کو ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنے بچیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو کس قسم کا لباس پہناتے ہیں. اس میں ان کا قصور کم, ہمارا زیادہ ہے. ہم ذمہ دار ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. آج اگر ہم ان پر پابندی لگا دیں تو ان کی یہ ہمت نہیں کہ وہ ہماری حکم دوری کر سکیں. یہ ہماری بے غیرتی ہے, ہماری بے حسی ہے کہ ہم ان کو چھوڑے ہوئے ہیں. شترے بے مہار چھوڑ دیا ہم نے ان کو. جس طرح سے جس راستے پر چلے کوئی حرج نہیں ہے. ہم نقاب بھی ان کو لا کر کے دیتے ہیں تو ایسا نقاب جو خود اس نقاب کو خود نقاب کی ضرورت ہو, نہایت ہی بھڑکیلا چمکیلا نقاب لا کر کے ہم دیتے ہیں. آج بازاروں میں طرح طرح کے نقاب ملتے ہیں, اور اگر سادہ نقاب آ جائے تو بیچارے دکاندار رکھے رہیں گے, وہ بک ہی نہیں سکتا ہے ان کا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بھڑکیلا نقاب چاہیے. نقاب اس لیے نہیں ہے کہ ہم نقاب کے ذریعے سے نمائش کریں, اپنی نمائش لگوائیں. نہیں, یہ نقاب یہ برقع ہے, یہ پردے کے لیے ہے, یہ اپنے آپ کو چھپانے اور ڈھانپنے کے لیے ہے. یہ اپنی نمائش کرانے کے لیے نہیں ہے. یہ عزت اگر ہماری تار تار ہو جائے, اگر یہ عزت ہماری لٹ جائے, یہ عصمت ہماری لٹ جائے تو پھر واپس نہیں آ سکتی ہے میری ماں اور بہنوں. ہمارا روپیہ پیسہ چوری ہو جائے, موبائل چوری ہو جائے, مال و دولت چوری ہو جائے, سونا چاندی چوری ہو جائے, زیورات چوری ہو جائے, یہ ہم کو مل سکتے ہیں, دوبارہ ہم اس کو خرید سکتے ہیں. لیکن اگر ہماری عصمت لٹ گئی تو قیامت تک یہ عصمت واپس ہونے والی نہیں ہے. ہم قیامت تک اس عصمت کو واپس نہیں لا سکتے ہیں. اس لیے مسلمانوں, ہم اپنی عفت و عصمت کو پہچانیں, اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں, اپنی ماں اور بہنوں کی عفت و عصمت کی حفاظت کریں. عفت و عصمت کے سلسلے میں میں ایک بات کہوں گا کہ جو عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں, جو اپنی عفت و عصمت کی, اپنی بچیوں کی, اپنی بہنوں کی عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں, اللہ بھی ان کا معین و مددگار ہوتا ہے. اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے, ان کو ابتلاءات سے نکال دیتا ہے, ان کو امتحانات سے نکال دیتا ہے. وہ واقعہ جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, بارش ہونے لگی, غار میں چھپے, ایک چٹان کھسکی اور آ کر کے غار کے منہ پر گری, غار سے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا. تینوں حیران و پریشان کیا کریں. ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے رب سے, اپنے مالک سے, اپنے اعمال کا وسیلہ دے کر کے, اپنے اعمال کا واسطہ دے کر کے, اس عمل کا واسطہ دے کر کے جس عمل کو ہم نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہو, اللہ کو راضی و خوش کرنے کی خاطر کیا ہو, اس عمل کا واسطہ دے کر کے ہم اللہ رب العالمین سے رحمت کا سوال کریں اور اللہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے گا. ان میں سے ایک شخص نے کہا تھا کہ اے اللہ,
تو جانتا ہے کہ میری ایک چچیری بہن تھی، میں اس کے عشق میں مبتلا تھا. ایک دن اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، دینار و درہم کی ضرورت تھی. میں نے اس سے معاہدہ کر لیا، بات چیت کر لی، یہاں تک کہ زناکاری پر ہم آمادہ ہو گئے. اور صرف آمادہ ہی نہیں بلکہ زناکاری کے لیے ہم تیار ہو گئے. اس نے کہا کہ اے شخص اللہ سے ڈر جا. اے اللہ تیرے ڈر سے ہم کانپ اٹھے، تھرا اٹھے اور اس عمل سے باز آ گئے. اے اللہ میں نے کام صرف تیری رضا کی خاطر کی تھی، میں نے کام صرف تجھ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا. اے اللہ تو میرے لیے اس غار سے نکلنے کے راستے کو آسان کر دے. اللہ رب العالمین نے اس چٹان کو کھسکا دیا کہ وہ یعنی تینوں نے اپنی اپنی دعائیں کی، اور اس کے بعد تینوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس چٹان کو اتنا کھسکا دیا کہ وہ اس غار سے نکل سکے. عفت و عصمت کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دے، کوئی عفت و عصمت لوٹنے والا آ گیا اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے کوئی اپنی جان دے دے، تو اللہ رب العالمین نے اسے شہید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہید کہا ہے. ومن قتل دون اہلہ فہو شہید. جو اپنے اہل کی حفاظت کی خاطر، اپنے اہل کی عفت و عصمت کی حفاظت کی خاطر ہلاک کر دیا گیا، مار دیا گیا، وہ شہید ہے. میرے مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج ہم کورونا جیسی بیماری سے دوچار ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں. لاک ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، لاک ڈاؤن میں طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ اس بیماری سے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں. یہ بیماریاں اس وقت ختم نہیں ہو سکتی ہیں جب تک ہمارے اندر سے بے غیرتی نہیں ختم ہوگی، جب تک ہمارے اندر سے بے حیائی نہیں ختم ہوگی، جب تک ہمارے اندر سے بے پردگی نہیں ختم ہوگی، اس وقت تک یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں علانیہ کھلے عام فحشکاری ہوتی رہے، زناکاری ہوتی رہے، بدکاری ہوتی رہے گی، تو اس میں طاعون اور طاعون سے بڑھ کر کے ایسی ایسی بیماریاں نمودار ہوں گی، ایسی ایسی بیماریاں وجود پذیر ہوں گی کہ ان بیماریوں کے نام ان کے پرکھوں نے نہیں سنے ہوں گے، ان کے اسلاف ان بیماریوں کو نہیں جانتے ہوں گے جو بیماریاں ہمارے اندر وجود پذیر ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث 100% صادق آ رہی ہے کہ آج کورونا جیسی بیماری ہمارے اوپر مسلط ہے، ہم اس سے دوچار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم بے غیرتی کو، اپنی بے حسی کو، تیوسیت کو ہم ختم نہیں کرتے ہیں. ہم تیوس ہیں. اگر ہم اپنے گھر سے برائی کو ختم نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو تیوس کہا ہے، اور تیوس آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے نہایت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا، میں آپ سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی عظمت کو پہچانیں. آپ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سب سے بہتر اور سب سے قیمتی متاع کہا ہے، سب سے قیمتی چیز ہے آپ، سب سے قیمتی شے ہے آپ اپنی قیمت کو پہچانے، اپنی عظمت کو پہچانے، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے طرز عمل پر چلنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کا پیروکار کہتے ہیں، قرآن و حدیث کا ماننے والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اسلام کا پابند کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے پابند ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام معاملات میں، اپنے تمام عبادات میں، تمام چیزوں میں اسلام کے قوانین کو نافذ کر لیں۔ اگر ہم نے اسلام کے قوانین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیا تو یقین جانیے کہ ہمیں بچھاڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم سب سے مقدم ہوں گے، سب سے آگے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ پردہ کریں اور بے غیرتی سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے جس طرح سے قوام بنایا ہے، جس طرح سے نگراں اور نگہبان بنایا ہے، اپنی نگرانی اور نگہبانی اس انداز سے ہم نبھاتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو راعی بنایا ہے، چرواہا بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان کی نگرانی اور ان کی اپنی رعیت کی نگرانی اور نگہبانی اس انداز سے کرتے رہیں جس انداز سے تو نے چاہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔